اور پھر حضور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. سمجھ پائی ہوگی آپ کو؟ آپ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور پھر اس دنیا میں بھی آپ نور بن کے تشریف لائے. میرے حضور خود فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وبشریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہوں، ولعت امی ہینا حملت بی اللہ خالد منہا نور اضاءت لہ اصول الشام. اور حضور فرماتے ہیں میں اپنی امی جان کا خواب ہوں کہ جب وہ میرے ساتھ حملہ ہوئی انہوں نے دیکھا کہ ان سے نور کا ظہور ہوا اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہوئے. وہی دوسرے مقام پہ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں آقا کریم فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. آپ سے کھڑی بولے اور کہنے لگے نور نبیدہ روشن آہا آدم اجے نہ ہویا. کس کو سمجھ ہے وہ ضرور بولے. نور نبیدہ روشن آہا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر تو ہی پاسی آپ ملک ہویا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب لکھتے ہیں کہ کالج میں ایک مولانا صاحب ہمیں پڑھایا کرتے تھے. کہتے ہیں ان کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے ہم مسلک جو ان کے طلباء تھے ان کو یہ اپنا گائیڈ کرتے تھے، ان کو سکھاتے تھے کہ تم کمرہ جماعت میں اختلافی مسائل پہ سوالات کیا کرو. اب کمرہ جماعت میں جب ان کے ہم مسلک طلباء ان سے سوالات کرتے وہ اپنے مسلک کے مطابق جواب دیتے تو محبت مصطفیٰ سے لبریز جو طلباء تھے وہ پریشان ہو جاتے. اور علامہ مجددی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے ان سے نور مصطفیٰ کے متعلق سوال پوچھ لیا. وہ مولوی صاحب کہنے لگے یہ تو حلوہ کھانے کا بہانہ ہے، حضور کو نور ماننا یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. علامہ مجددی کہتے ہیں میں نے کہا جناب آپ نے کیا کہہ دیا ہے، آپ نے کیا بات کر دی ہے، کیونکہ آپ کی حکیم الامت. وہ مولوی صاحب کو کہنے لگے علامہ مجددی آپ کی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الدین میں حدیث نقل کی ہے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور. کہ یہ تھانوی صاحب اپنی کتاب میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو کہتے ہیں میں نے کہا پھر کیا تھانوی صاحب حلوہ کھانے کے چکر میں تھے یا تھانوی صاحب علیہ السلام کے عقیدے کے خلاف چل رہے تھے؟ کہتے ہیں یہ سن کے جو تھے ان کی تو بولتی بند ہو گئی، لیکن کہتے ہیں کہ کیونکہ ان بدبختوں کے نزدیک اپنے مولوی کی عزت اللہ کے رسول کی عزت سے زیادہ ہے. معاذ اللہ. کہتا غصے سے کہنے لگے آپ نے تھانوی صاحب کا نام کیوں لیا ہے؟ علامہ مجددی کہتے ہیں میں نے ان کے جواب میں کہا یہ بتاؤ تھانوی صاحب نے کتاب کیوں لکھی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تھانوی صاحب نے کتاب لکھی، میں نے نام لے دیا، حوالہ دے دیا. تھانوی صاحب نے کتاب کیوں لکھی ہے؟ کہتے بات چلتے چلتی رہی تو آدھے گفتگو بات چلتے چلتے وہ کہنے لگے اچھا سیاستہ سے کوئی حدیث پیش کرو جس پہ حضور کی نورانیت کا بیان ہو. تو علامہ مجددی کہتے ہیں میں نے حدیث پاک پڑھی جامع ترمذی میں میرے حضور نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. علامہ مجددی کہتے ہیں میں نے کہا مولانا صاحب یہ بتاؤ بشر اول جو ہے ان کا خبی ابھی تیار ہو رہا ہے، میرے حضور اس وقت بھی نبی ہیں، یعنی جو سب سے پہلے بشر ہے ان کا بھی خبیر بھی تیار نہیں ہوا. وہ جو سب سے پہلے بشر ہے حضور اس سے پہلے نبی ہے. بتاؤ حضور کیا تھے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. امام علیہ السلام فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا عدو کیا کرے، اس سروا عرش پہ ہوتا ہے پھلے. اور ہمارے حضور